بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر اصغر مہدی رضوی اور ڈاکٹر تقی عابدی حاضر خدمت ہیں. ناظرین، انیس پر بات ہو چکی، اب دبیر کا وقت ہے. ڈاکٹر صاحب کی 7 کتابیں ہیں جو دبیر کی شاعری پر موجود ہیں، جن میں مطالعہ دبیر ابواب المصائب کے علاوہ رباعیات دبیر، اس کے علاوہ سلک سلام دبیر، مصحف فارسی مرزا دبیر فارسی کلام اس میں ہے، طالع مہر غیر منقوطہ کلام، اور مجتہد نظم مرزا دبیر. بہت سے سامعین کی یہ فرمائش تھی جو مجھ سے رابطہ کر رہے تھے کہ ابھی تک ڈاکٹر صاحب نے میر انیس پہ بہت سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، مگر دبیر پر ابھی تک کے جو ہے تو دبیریے جو تھے مجھ سے تھوڑے بہت خفا تھے. تو میں نے کہا کہ آج جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے یہ بات ضرور کہیں گے کہ بھائی دبیر پر گفتگو کی جائے، کیونکہ جہاں انیس وہاں دبیر، تو خدیو سخن اور خدائے سخن دونوں کو خوش رکھنا پڑے گا. تو ڈاکٹر صاحب اب میرے سامعین ہیں اور آپ ہیں اور مرزا دبیر. یقیناً اتفاق ہے، ورنہ میرا دبیر کا لٹریچر موجود ہے اور دبیر پر ہم نے کام کیا ہے اور یونیورسٹی لیولز پر بھی کام ہوا ہے. دیکھیے، دبیر کا جو مقام ہے، یعنی فلک آسمان مرثیہ پر اگر انیس آفتاب ہیں تو دبیر بھی ماہتاب ہے. اسی لیے مرزا غالب نے کہا تھا، جب مرزا غالب کو مجتہد العصر صاحب نے مرثیہ لکھنے کے لیے کہا اور مرزا غالب 3 بند سے زیادہ نہیں لکھ سکے، تو سفیر بلگرامی کے توسط سے امجد علی اشعری لکھتے ہیں، حضرت غالب نے کہا یہ حصہ دبیر کا ہے، وہ مرثیہ گوئی میں فوق لے گیا، ہم سے آگے نہ چلا گیا، نہ تمام رہ گیا. یعنی خدائے سخن غالب جس کو اپنے پر فوقیت مرثیہ میں دے رہا ہے، اس کا نام ہے مرزا سلامت علی دبیر. کیا کہنے، جو دلی میں پیدا ہوا اور جو لکھنؤ میں دفن ہوا، جو ہمسر رہا، ہم عصر رہا میر انیس کا، اور جس سے منسوب ایک ایسا دبستان ہوا جسے ہمیں دبیرستان دبیر کہتے ہیں، اور جس کے اسلوب کو ہم نے دبیریت جانا. اسی لیے شیخ ناسخ نے کہا، ہندوستان میں انیس و دبیر جیسا، شیخ ناسخ کہتے ہیں کہ مرزا دبیر کا شعر سن کر کہتے ہیں، وہ شعر، یہاں پنجے مریم کہوں پنجے کو پلک کے، گہوارے میں عیسیٰ کو سلاتی ہے تھپک کے. کہنے لگے سلامت علی سا طبیعت دار خلاق مضامین نہ ہوا ہے نہ ہوگا. حضرت ناسخ فرما رہے ہیں سلامت علی سا طبیعت دار خلاق مضامین نہ ہوا ہے نہ ہوگا. اور خواجہ آتش کہتے ہیں کہ جب مرزا دبیر کے غیر منقوط مرثیے کو سنا، کہا کبھی فیضی کی غیر منقوط تفسیر سنی تھی اور اب سلامت علی کا یہ غیر منقوط مرثیہ. اسی لیے الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ ہندوستان میں انیس اور دبیر جیسا مرثیہ گو نہ ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ میر ضمیر لکھنوی نے ایک خوبصورت شعر کہا تھا، پہلے تو یہ شہرہ تھا ضمیر آیا ہے. جی ہاں جی، پہلے تو یہ شہرہ تھا ضمیر آیا ہے، اب یہ کہتے ہیں استاد دبیر آیا ہے. یعنی ضمیر کا تعارف اب شاگرد کے ذریعے ہو رہا ہے. اور مفتی میر عباس صاحب نے کہا تھا کہ میر انیس کا کلام فصیح و شیرین ہے،
مرزا صاحب کا کلام دقیق اور نمکین ہے. جب ایک دوسرے کا ذائقہ مختلف ہے تو ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی. شبلی نعمانی اگرچہ کہ میر انیس کے فیور میں اور ترجیح دیتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے لکھا بعض موقعوں پر، شبلی نعمانی لکھتے ہیں، بعض موقعوں پر مرزا دبیر صاحب نے حسن بلاغت سے مضمون ادا کیا ہے جو میر انیس سے نہ ہو سکا. اور امیر مینائی جیسا شاعر کہتا ہے، میں تمام شعرائے عجم پر 2 ایرانی شاعروں کو ترجیح دیتا ہوں، ایک فردوسی، دوسرے جامی. دبیر اور انیس کو فردوسی اور جامی پر ترجیح و تفضیل دیتا ہوں. یعنی یہ جس شاعر کے بارے میں کہا جائے اس شاعر سے عوام تو کیا خواص بھی آپ کے پوری طریقے سے باخبر نہ رہیں، وہ ایک افسوسناک بات ہے. مرزا دبیر کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. آج سے 110 سال پہلے کوئٹہ یونیورسٹی کے اردو، فارسی اور عربی کے پروفیسر جو کہتے ہیں کہ میں آریہ سماج کا ممبر ہوں، شیدا، وہ ہیرا لال کہتے ہیں کہ تم مرزا دبیر کو پڑھو، مرزا دبیر کو سمجھنے کی کوشش کرو، مرزا دبیر کو مت نیچے کرو، اپنے مبلغ علم کو بڑھاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ مرزا دبیر کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی ہے اس کا آج ہم واجب کفائی کی طرح سے بات کر رہے ہیں. ان کے کلام میں جانے سے پہلے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مرزا دبیر اردو ادب کا وہ شاعر ہے جس نے اردو شعراء میں سب سے زیادہ شعر کہیں. آج تک کسی نے، ہمارے پاس مطبوعہ اشعار کی تعداد جو مرزا دبیر کی ہے 1,23,000 سے زیادہ. ماشاءاللہ. مرزا دبیر رباعیات میں سب سے زیادہ غمگین کے بعد دوسرا نمبر پر ہے، جن کی 1334 رباعیات کو میں نے رباعیات دبیر میں آپ کے پورے دیباچے کے ساتھ شائع کیا. بالکل. مرزا دبیر اردو کا وہ شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ مرثیے لکھے ہیں. اور مرزا دبیر کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مرثیوں کی تعداد تقریباً، آپ کے مطبوعہ تعداد تو 285 ہے اور غیر مطبوعہ تعداد اگر اس میں ملائی جائے تو تقریباً 750 مرثیے مرزا دبیر کے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. مرزا دبیر آپ جانتے ہیں ماتم بھی شامل، دفتر ماتم کی پوری 20 جلدیں بھی آپ کے شامل ہیں. مرزا دبیر نے سب سے زیادہ اردو میں الفاظ کہے ہیں. یہ کہنا کہ نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ اردو میں الفاظ استعمال کہے ہیں بالکل صحیح نہیں ہے. ہم نے تحقیق کی ہے 1 اور 10 کی نسبت سے، ماشاءاللہ 1 اور 10 کی نسبت سے مرزا دبیر آگے ہیں. دیکھیے مرزا دبیر صرف معمولی سے آپ کے ایک مضمون کو لے کر اس طریقے سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نذیر اکبر آبادی کے جو اشعار ہیں ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 8,500-9 ہزار شعر ہیں. اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ان کے بہت سے اشعار موجود نہیں ہیں بلکہ تلف ہو گئے، آدھے سے زیادہ تلف بھی ہو گئے، تو اس صورت میں بھی ان کے جو الفاظ ہیں جس طریقے سے مرزا دبیر نے استعمال کیے ہیں نہیں ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں. مرزا دبیر کا ایک معراج نامہ ہے، اور معراج نامہ پیغمبر اکرم کے بارے میں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ معراج نامے میں جو ہوتے ہیں ہمارے پاس جو 4-5 معراج نامے ہیں مشہور، جس میں میر ضمیر کا ہے، جس میں مرزا غالب کا ہے، جس میں تمثیلی نظم جاوید نامہ خود اقبال کا ہے. کئی آپ کے معراج نامے اور مشہور ہیں. تو حضور کی نعت کا ایک چھوٹا سا فرعی جو مضمون ہے کہ حضور کا سایہ نہ تھا. تو آپ دیکھیے، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سے فرعی مضمون میں کیا کیا مضامین مرزا دبیر نعت میں نکالتے ہیں. کوئی بے مثال ایسا آیا نہیں، کوئی بے مثال ایسا آیا نہیں
کہیں جس میں انور میں سایہ نہیں، کہیں جس میں انور میں سایہ نہ کیوں ساتھ سائے کا ہو ناگوار، ہاں کہ فضل خدا ساتھ ہے سایہ دار، ہاں کہ فضل خدا ساتھ ہے سایہ دار، ہوا گم جو ذل حبیب الہ، بنا سرمئے چشم خورشید و ماہ، وہ سایہ بنا سائے بان فلک، وہ سایہ بنا سائے بان فلک، کہ سایہ کرے سب پہ محشر تلک، ہاں ملا سنگ کعبے کی طلعت میں کچھ، ہوا صرف مہر نبوت میں کچھ، ہاں وہ سایہ سیاہی بنا ایک قلم، ہاں کیا کل کے قدرت نے قرآن رقم، ہاں اس سائے سے کیا کل کے قدرت نے قرآن رقم، وہ سایہ سیاہی بنا ایک قلم، کیا کل کے قدرت نے قرآن رقم، اگر سرما دیں اس کا اہل زمیں، پڑھیں شب کو چونٹی کا خط جبی، کہ ہر چشم حق کی ہے پتلی بنا، ہوا خال رخسار انبیاء، یہ سائے کی مدحت ہے عیب و گناہ، وہ ہے نور صاف اور پتلی سیاہ، کہ سایہ نہ ہونے کی ہے یہ دلیل، وحید الورا ہے رسول جلیل، کیا کہنے، یہ ہیں عاشق وحدو لا شریک، نہیں عشق میں ان کا کوئی شریک، بدن کا جو سایہ نہ تھا آشکار، نزاکت سے اٹھا نہ سائے کا بار، کہوں وجہ جو کہ رہے واجبی، کہ خود سائے کبریا ہے نبی، کہ خود سائے کبریا ہے نبی، کیا کہنے، بجا ہے اگر سایہ پایا نہیں، کہ سائے کا دنیا میں سایہ نہیں۔ کیا کہنے، آپ نے دیکھا میں نے دبیریت کے بارے میں ایک فری مضمون کو 16-17 شعروں میں پڑھا، یہ بتانے کے لیے کہ دبیریت کیا ہے اردو ادب میں۔ اگر اردو ادب میں ایسی کوئی نظم ہے، نعتیہ مسائل میں اگر ایسی کوئی نظم ہے کہ ایک فرعی مضمون کو اس طریقے سے آپ کے پیش کیا جائے، تو میں اس سے واقف نہیں ہوں، اور میں چاہوں گا کہ لوگ مجھے اس سے متعارف کروائیں۔ نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دبیریت جو ہے، دبیر کے ساتھ رضوی صاحب انصاف نہیں ہوا۔ دبیر کے ساتھ آپ کے اتنا عظیم شاعر جو میں نے کہا نا کہ وہ عظیم شاعر ہے جس کے آپ کے مخالف آپ کے جو ہے انیسیہ کہلاتے تھے، اور وہ یہ کہ مرزا دبیر وہ شاعر ہے جس نے 10 دن کے اندر ایک نثری کتاب لکھی جس کا نام ہے ابواب المصائب۔ جی ہاں، دیکھیے مرزا سلامت علی دبیر لکھتے ہیں، اس کتاب کو لکھتے ہوئے میں اپنی عام مصروفیات بھی جاری رکھ رہا تھا، اور اس میں میں نے دیکھا ہے یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے، یہ در حقیقت ایک قسم کا تقابلی مناظرہ ہے۔ حضرت یوسف کی بہن تھی دنیا، تو حضرت یوسف کی بہن میں بڑی محبت تھی، تو یہ بھائی اور بہن کی محبت کو امام حسین اور حضرت زینب سے تقابل کیا ہے۔ یہاں اگر بازار مصر ہے تو وہاں بازار کوفہ ہے، یہاں اگر پیراہن یوسف ہے تو وہاں پیراہن حسین ہے، یہاں اگر ہمشیر یوسف دنیا ہے تو وہاں آپ کے جو ہے ہمشیر زینب ہے، یہاں اگر آپ کے رونے والا باپ یعقوب ہے جس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں تو وہاں رونے والی ماں ہے جو فاطمہ ہے۔ اس طریقے سے اس ابواب المصائب چھوٹی سی نظم میں جو 1829 میں اس نثری نظم کو 10 دن کے اندر اس نابغہ روزگار نے، اس آپ کے عبقری شخص نے، اس نے جو لکھا ہے، مجھے افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں نے اردو نثر کے ارتقاء کی کتابیں لکھی ہیں اس میں ابواب المصائب کا ذکر تک نہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تو میں یہ کہتا ہوں اردو کے وکیل کی حیثیت سے کہ آپ ایک کتاب جو تقریباً آپ کے یعنی 200 سال قریب لکھی گئی ہے، آپ اس کا تذکرہ نہ کریں تو اس کو ہم نے رضوی صاحب شائع کیا ہے، وہ اس وقت
انٹرنیٹ پر موجود ہے. بالکل. تو دبیر وہ شخص ہے جس نے نثری کتاب لکھی ابواب المصائب، جس میں 680 سے زیادہ اپنے شعر رکھے. یہاں پہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ کتاب جس کا ذکر ہو رہا ہے drtaqiyabdi.com پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ emercia.com پر بھی ڈاکٹر تقی آبدی کی کتابوں کا علیحدہ سیکشن ہے، وہاں پر بھی یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے. یقیناً. شکریہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرزا دبیر اردو کا وہ شاعر ہے جس نے اپنی وفات، اپنی موت کی دعا مانگی تھی کہ مجھے محرم کے مہینے میں اس دنیا سے اٹھا لے. 30 سال پہلے ایک ربائی لکھی. یہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ مرزا دبیر کا انتقال 30 محرم 1292 ہجری کو ہوا ہے، لیکن 30 سال پہلے مرزا دبیر نے یہ ربائی لکھی تھی، جب مصحف ہستی میرا برہم کرنا، جب مصحف ہستی میرا برہم کرنا، سی پارے ایام محرم کرنا. یعنی پروردگار جب میری اس جان کو تو لے لے تو مجھے 30 دن محرم میں اٹھا لے. عجیب چیز ہے کہ اسی 30 محرم کو اللہ نے ان کو اٹھا لیا. جب مصحف ہستی میرا برہم کرنا، سی پارے ایام محرم کرنا، برباد نہ جائے میری خاک اے گردوں. میری خاک جو ہے اے گردوں برباد نہ کر، تیار چراغ بزم ماتم کرنا. اور اسی مصرے سے ان کی جو کتابیں، ان کا جو کلام نول کشور نے ان کے بعد آپ کے شائع کیا، اس کا نام بھی دفتر ماتم رکھا. یعنی آپ کے جو ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں مرزا دبیر وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ صنعتوں کو استعمال کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دبیر تخلص کہاں سے ملا؟ دبیر ان کو جو ہے آپ کے تخلص یہ کہتے ہیں کہ ان کو استاد نے آپ کے جو ہے دیا تھا، ضمیر نے. لیکن ہمارے پاس کوئی خاص آپ کے جو ہے، ان کے چھوٹے بھائی کا بھی نام آپ کے جو ہے نذیر تھا. تو دبیر، لیکن ان لوگوں کی بھی آپ کے جو ہے خاندانی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک آپ کے جو ہے جب گئے ہیں 11 برس کی سن میں میر ضمیر کی صحبت میں گئے ہیں، تو میر ضمیر نے کہا کہ تمہیں مداحی اہل بیت کا شوق ہے؟ کہنے لگے حضور جی، تو کچھ سنائیں. تو مرزا دبیر نے پہلا آپ کے جو ہے وہ پڑھا تھا، کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے، عجب سرا ہے یہ دنیا کے جس میں شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے. 11 سال کی عمر میں سرکار. تو فوراً میر ضمیر نے کہا صاحبزادے ماشاءاللہ چشم بدور بلا کی طبیعت پائی ہے. یقیناً بدا کی طبیعت پائی تھی کہ 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے جو ہے. آپ نے ایک بہت خوبصورت چیز کہا کہ ایک مرتبہ آپ کے جو ہے یہ دبیر کا جو خطاب ہے، تو دبیرے اور انیسے لڑ رہے تھے ایک جگہ. تو ایک جگہ انیسیہ، ایک شخص نے کہا کہ انیسیہ نے کہا کہ دبیریہ نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس انیس کے پاس، تمہارے شاگردوں کے پاس کیا ہے؟ یا 2 یا 3 ہے، یا انیس ہے، یا آپ کے جو ہے نفیس ہے، یا سلیس ہے، یا رئیس ہے. آپ کے پاس تو آپ کے استاد انیس کے تخلص سے وابستہ ملتے ہوئے تخلص ہی نہیں. اس کے بعد کہا کہ دیکھو ہماری طرف کتنی ہے، ہمارے پاس مشیر ہے، منیر ہے، سفیر ہے، قدیر ہے، ظہیر ہے، امیر ہے، قبیر ہے، نصیر ہے، سفیر ہے، حقیر ہے، کبیر ہے. تو اس انیسیہ نے کہا آپ غفلت کر رہے ہیں جناب، ہمارے پاس بھی ہے. ہمارے پاس 19 ہے، 20 ہے، 21 ہے، 22 ہے، 23 ہے، 24 ہے، 25 ہے، 26 ہے، اور گنانا شروع کیا آپ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انیسیہ دبیریہ جو ہیں آپ کے ہر موقع پر، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ سرخے کا مسئلہ جو ہے یہ بڑے شاعروں کا ہوتا یہ تھا کہ موضوع طبیعت تو سب کی تھی، مضمون نہیں ملتے تھے. تو مرزا دبیر اپنی ایک اس میں لکھتے ہیں، کب غیر کے مضمون پہ خیال اپنا ہے. یعنی میں کسی اپنے خیال سے شعر بناتا ہوں. کب غیر کے مضمون پہ خیال اپنا ہے، الہام خدا شریک حال اپنا ہے. یعنی میرے تمام اشعار الہامی ہوتے ہیں. ایک یہ بھی ہے اعجاز ائمہ کا دبیر، دنیا میں سخن سحر ہلال اپنا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان کے جو جد تھے ان کی تصنیف جو ہے جو ایران میں تھے سحر ہلال تھی. تو کہتے ہیں کہ جس کا جد آپ کے سحر ہلال جیسی لکھ سکے، جس کے پاس خیالوں کی آپ کے جو ہے
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سید انشا جو ہیں، سید انشا بھی جو ہیں ان کے نانا آپ کے یعنی یوں سمجھیے کہ سید انشا کی جو حقیقی نواسی تھیں وہ دبیر کے فرزند اوج کی آپ کے ماں تھیں، ٹھیک ہے؟ ہاں تو کہتے ہیں نانا ہیں، اسی وجہ سے اوج نے کہا تھا نانا ہیں میرے سید عالی نسب انشا، عاجز ہے خرد ان کے فضائل ہوں کب انشا. کون لکھ سکے ان کے کو؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات کر رہے تھے مضمون کی، تو میرے سامنے بھی ایک دو شعر ہیں جہاں پہ مرزا صاحب نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ کیا ملتا ہے گھر کوئی جھگڑتا ہے کسی سے، واہ، کیا ملتا ہے گھر کوئی جھگڑتا ہے کسی سے، مضمون بھی ہمارا نہیں لڑتا ہے کسی سے. بہت صحیح ہے. دیکھیے یہ ضمیر سے آگے بڑھ گئے، تو اسی لیے ضمیر نے کہا تھا نا آپ کے پہلے تو یہ شہرا تھا ضمیر آیا ہے، اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا ہے، کر دی میری پیری نے مگر قدر سوا، یعنی میری قدر بڑھا دی، کر دی میری پیری نے میری قدر سوا، اب قول یہی ہے سب کا پیر آیا ہے، اب قول یہی ہے سب کا پیر آیا ہے. یہ اصل میں یہ ہے کہ مرزا دبیر بہت ہی پاک انسان، بہت ہی عز و انکسار کے پتلے، اور بہت کسی سے ڈرتے نہیں تھے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے بلوایا ان کو غازی حیدر کی آپ کے مجلس میں، تو غازی حیدر کی مجلس میں جو دبیر نے پڑھا ہے وہ شعر دیکھیے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے آج کی طرح سے فری اسپیچ کا زمانہ. اس زمانے میں آپ کے ایک لفظ پر آپ نے دیکھا کہ سعادت خان نے انشا کے ساتھ کیا کیا، ایک لفظ پر یہ اپنا انتخاب نکالتے تھے. لیکن یہ جرت دبیر دیکھیے کہ دبیر نے جب دیکھا کہ بادشاہ موجود ہیں مجلس میں تو پڑھا جب روز کبریا کی عدالت کا آئے گا، کیا کہنے، جب روز کبریا کی عدالت کا آئے گا، جبار بادشاہوں کو پہلے بلائے گا، انصاف و عدل ان سے بہت پوچھا جائے گا، تو آج داد دینے کی کل داد پائے گا، گل کر دیا ہے دونے جہاں کے چراغ کو، لوٹا ہے تیرے عہد میں باہرہ کے باغ کو. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ ایک طرح سے اور بھی آیا ہے، شاہ و گدا کا مسند و منبر سے کوچ ہے، ایک در سے داخلہ ہے تو ایک در سے کوچ ہے، اس طرح سے بھی آیا ہے. مجھ سے لکھا ہے وہ آپ کے شاگردوں نے ان پہ باندھا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مرزا دبیر کی خاص عادت یہ تھی کہ انیس کے پاس ایک نزاکت تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت نزاکت، مگر مرزا دبیر بہت ہی خود فراموش، اپنے آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. بالکل صحیح. یہ ان کی ہے. ایک جان کہتے ہیں، ایک بار کہتے ہیں کہ جو ہے، اور بہترین تاریخ جو دیکھیے میر انیس کے انتقال کے 90 دن کے اندر مرزا دبیر کا انتقال ہو گیا. بالکل. لیکن جو تاریخ نکالی ہے، آسماں بے ماہ کامل، سدرا بے روح الامین، آسماں بے ماہ کامل، سدرا بے روح الامین، بالکل، طور سینہ بے کلیم اللہ، منبر بے انیس. اگر آپ سے دیکھیں تو 1874 نکلتے ہیں تو معلوم یہ ہوا. اور ایک مرتبہ پھر مرزا دبیر نے کہا کہ یہ جو نظم کر رہے تھے، کہا کہ یہ مرثیہ میرا آخر ہے، شاید میں اس کو تکمیل نہ کر سکوں. اور یہی ہوا کہ 90 دن میں آپ کے جو ہے وہ ہوا. آپ جو فرما رہے تھے جو کہ پڑھنا جو پڑھت ہوتی ہے، وہ پڑھت آپ کے جو ہے جس میں دبیر کا جو ذکر ہے وہ آپ کے بہت ہی خوبصورت ہے. نہیں بہت بہترین ہے. اور ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں دبیر نے خود قلم توڑ دیا ہے یہ کہہ کر کہ ناحق نہ چیخنا نہ چلانا ہے. واہ واہ. ناحق نہ چیخنا نہ چلانا ہے، بیکار نہ ہر بند پہ بتلانا ہے. وہی بتلانے کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل صحیح. ابن شہ مرداں کا ثنا کا ہوں میں، واہ، سچ شکر کہ پڑھنا میرا مردانہ، پڑھنا میرا مردانہ. کیا خوبصورت جملہ کہا ہے. آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے یعنی وہ عبرت کے جو بند ہیں، جو خلق میں تھے صاحب تخت و علم و تاج، نوبت یہ ہوئی ہے کہ نشاں ان کے نہیں آج، شاہان جہاں فخر سے دیتے تھے جنہیں باج، وہ خبر میں ہیں سورہ الحمد کے محتاج، سکہ ہے نہ وہ اور نہ وہ
تاج و نگین ہے، دولت تو خزانے میں ہے، خود زیر زمیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کہنے والا یعنی مرزا دبیر جیسا کہ دوزدان مضامی پہ نہ کر منع کی تقلید، دوزان مضامی پہ نہ کر منع کی تاکید، تو مجتہد نظم ہے، فرض ان پہ ہے تقلید۔ یہ طریقہ جو انہوں نے نکالا ہے، جو مرزا دبیر کا کہتے ہیں، وہ پورا کہ جو ہے رزم سراپا تو زباں اور ہی ہے، اور بین کے مابین زباں اور ہی ہے، کس درجہ بلند ہے تیری فکر دبیر، کہتی ہے زمین یہ آسماں اور ہی ہے، کہتی ہے زمین یہ آسماں اور ہی ہے۔ یہ جو مرزا دبیر کی جو بعض بند ہیں، اس طریقے کی ہے کہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ ہر شام کو خورشید کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے کہتے ہیں کہ یعنی ہر ایک چیز کو، یا حمدیہ شعر دیکھیے آپ کے کہتے ہیں کہ یا رب جبروتی تجھے زیبندہ ہے، ہر تن تیرے سجدے میں سرفکندہ ہے، توحید کا کلمہ یہی پڑھتا ہے دبیر، جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے۔ کیا کہنے، یہ جو زمین حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں دبیر۔ کیا کہنے، بنٹھن کے 1000 بار آئی دنیا، بنٹھن دلہن بن کے آتی ہے، بنٹھن کے 1000 بار آئی دنیا، پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا، کیا کہنے، پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا، جتنا در خیبر کو اٹھایا تھا بلند، نظروں سے اسی طرح گرائی دنیا۔ کیا کہنے آپ دیکھ رہے ہیں یعنی تلمیحات کا استفادہ، اور کیا جملے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو خوبصورت قسم کی شاعری ہے، یعنی جس طریقے سے حضرت دبیر نے بتایا ہے، یا شاہ رسول رحمت یزداں تم ہو، نعتیہ شعر، یا شاہ رسول رحمت یزداں تم ہو، قرآن ہے پوست مغز قرآن تم ہو، قرآن ہے پوست لفظ قرآن تم ہو، دعویٰ سب کو ہے مومنیت کا مگر مومن وہ ہے جس کے ایمان تم ہو۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، پہلا پروگرام دبیر کا اسی کے ساتھ وقت کی قید کی بنا پر ختم کرتے ہیں، مگر ختم کرنے سے پہلے دبیر کا پہلا مطبوعہ مرثیہ اور اس کے 2 بند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت آسان زبان ہے کہ بانو پچھلے پہر ازغر کے لیے روتی ہے، ایک وہ جاگتی ہے خلق خدا سوتی ہے، سر کو بھی پیٹتی ہے جان کو بھی کھوتی ہے، پر عجب غم ہے کہ تسکین نہیں ہوتی ہے، اور پیٹتے پیٹتے بے ہوش جو ہو جاتی ہے، دل سے ہے علی اصغر کی صدا آتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس فروغ مرثیہ کی مجلسیں اور محفلیں اور گفتگو جو ہے وہ اپنی روانی اور عروج پر ہے، مگر وقت کی تھوڑی بہت قید ہے۔ اسی گفتگو کو اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔